بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہل و دوم، 42ویں حکایت۔ آوردہ اند کہ خواجہ غلامی پارسا خدا ترس داشت۔ آوردہ اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت۔ خواجہ کا معنی آقا، پارسا کا معنی پرہیزگار، خدا ترس کا معنی اللہ سے ڈرنے والا۔ آوردہ اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت کہ ایک غلام کا آقا پرہیزگار اور خدا سے ڈر رکھتا تھا۔ آوردہ اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت کہ ایک غلام کا آقا پرہیزگار اور خدا سے ڈر رکھتا تھا۔ ناگاہ خواجہ بیمار شد۔ ناگاہ کا معنی اچانک۔ ناگاہ خواجہ بیمار شد، اچانک خواجہ بیمار ہوا، اچانک آقا بیمار ہوا۔ عہد کرد با خدا۔ عہد کا معنی وعدہ۔ اس نے وعدہ کیا با خدا اگر ازی بیماری شفا یابو۔ اس نے وعدہ کیا کہ خدا کی قسم اگر اس بیماری سے میں شفا پا جاؤں، اگر ازی بیماری شفا یابم، اگر اس بیماری سے میں شفا پا جاؤں، این غلام را آزاد کنم، اس غلام کو میں آزاد کروں گا۔ این غلام را آزاد کنم، اس غلام کو میں آزاد کروں گا۔ حق سبحانہ و تعالی اورا شفا داد۔ اللہ رب العزت نے اس کو شفا دی۔ حق سبحانہ اورا شفا داد۔ اللہ رب العزت نے اس کو شفا دی۔ خواجہ دل در غلام بستہ بود۔ بستہ کا معنی بندھا ہوا۔ خواجہ کا دل غلام میں بندھا ہوا تھا، غلام سے لگا ہوا تھا، یعنی آقا غلام سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ خواجہ دل در غلام بستہ بود۔ خواجہ کا دل، آقا کا دل غلام میں بندھا ہوا تھا، یعنی ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اورا آزاد نہ کرد، اس کو آزاد نہ کیا۔ اورا آزاد نہ کرد، اس کو آزاد نہ کیا۔ وہ دیگر بارہ بیمار شد۔ دیگر کا معنی دوسرا، بار کا معنی مرتبہ۔ وہ دیگر بارہ بیمار شد اور دوسری مرتبہ بیمار ہوا۔ وہ دیگر بارہ بیمار شد اور دوسری مرتبہ بیمار ہوا۔ غلام را گفت، غلام کو کہا، برو جاؤ۔ وہ طبیب را بیار اور ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ وہ دیگر بارہ بیمار شد اور دوسری مرتبہ بیمار ہوا۔ غلام را گفت، غلام کو کہا، برو جاؤ۔
وہ طبیب را بیار اور ڈاکٹر کو لے آؤ، تا مرا علاج کند تاکہ میری علاج کرے، تا مرا علاج کند تاکہ میری علاج کرے۔ غلام بیروں رفت، بیروں کا معنی باہر، غلام بیروں رفت غلام باہر گیا، وہ در آمد اور اندر آیا۔ غلام بیروں رفت غلام باہر گیا، وہ در آمد اور اندر آیا۔ خواجہ گفت، آقا نے کہا، طبیب کو کا معنی کہاں، طبیب کہاں ہے، ڈاکٹر کہاں ہے۔ گفت خواجہ گفت، آقا نے کہا، طبیب کو، ڈاکٹر کہاں ہے۔ گفت غلام نے کہا، طبیب می گوید کہ او مخالفت من می کند۔ گفت غلام نے کہا، طبیب می گوید، طبیب کہتا ہے کہ او مخالفت من می کند، کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے، تمہارا آقا میری مخالفت کرتا ہے، کہ او مخالفت من می کند، کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ وہ بداچے می گوید وفا نمی کند، بداچے کا معنی جو کچھ، وفا کا معنی پورا۔ وہ بداچے می گوید اور جو کچھ کہتا ہے، وفا نمی کند پورا نہیں کرتا ہے۔ وہ بداچے می گوید اور جو کچھ کہتا ہے، وفا نمی کند پورا نہیں کرتا ہے۔ اورا علاج نمی کنم، اس کا علاج میں نہیں کروں گا۔ اورا علاج نمی کنم، اس کا علاج میں نہیں کروں گا۔ خواجہ متنبہ شد، متنبہ کا معنی ہوشیار، آقا ہوشیار ہوا۔ خواجہ متنبہ شد، آقا ہوشیار ہوا۔ وہ گفت اور کہا، اے غلام، طبیب را بگوئی، بگوئی تو کہہ دے، اے غلام طبیب کو تو کہہ دے کہ از مخالفت باز گشتم، باز گشتم میں پھر گیا، یعنی رجوع کر لیا۔ اے غلام طبیب را بگوئی، اے غلام طبیب کو تو کہہ دے کہ از مخالفت باز گشتم، کہ مخالفت سے میں پھر گیا، مخالفت سے میں رجوع کر چکا۔ وہ از نقض عہد توبہ کردم، نقض کا معنی توڑنا، وہ از نقض عہد اور وعدہ توڑنے سے توبہ کردم، میں نے توبہ کی۔ وہ از نقض عہد توبہ کردم اور وعدہ توڑنے سے میں نے توبہ کی۔ بعض غلام گفت، بعض کا معنی پھر غلام نے کہا، اے خواجہ، اے آقا، طبیب می گوید، طبیب کہتا ہے کہ اگر تو ای صفت پیش آری، صفت کا معنی عادت، پیش آری سامنے لائے یعنی اختیار کرے۔ بعض غلام گفت، پھر غلام نے کہا، اے خواجہ، اے آقا، طبیب می گوید، طبیب کہتا ہے کہ اگر تو ای صفت پیش آری، کہ اگر تو یہ عادت سامنے لائے، یہ عادت اختیار کرے، ما نیز شربت شفا ارزانی دارے، ارزانی کا معنی سستا، ما نیز ہم بھی شربت شفا ارزانی دارے، شفا کی شربت سستا رکھتے ہیں۔ اگر تو ای صفت پیش آری، اگر تو یہ صفت یہ عادت اختیار کرے، ما نیز شربت شفا ارزانی دارے، ہم بھی شفا کی شربت سستا رکھتے ہیں۔
خواجہ غلام را آزاد کرد، آقا نے غلام کو آزاد کیا، وہ فی الحال شفا یافت اور اسی وقت شفا پا گیا۔ حکایت چہلو دوم 42ویں حکایت۔ آوردہ اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت کہ ایک غلام کا آقا پرہیزگار اور خدا سے ڈر رکھتا تھا۔ ناگاہ خواجہ بیمار شد، اچانک آقا بیمار ہو گیا۔ عہد کرد اس نے وعدہ کیا، با خدا اگر ازیں بیماری شفا یابم، خدا کی قسم اگر اس بیماری سے میں شفا پا جاؤں، ای غلام را آزاد کنم، اس غلام کو میں آزاد کروں گا۔ حق سبحانہ اورا شفا داد، اللہ رب العزت نے اس کو شفا دی۔ خواجہ دل در غلام بستہ بود، خواجہ کا دل غلام میں بندھا ہوا تھا، اورا آزاد نہ کرد، اس کو آزاد نہ کیا۔ وہ دیگر بارہ بیمار شد اور دوسری مرتبہ بیمار ہوا۔ غلام را گفت، غلام کو کہا برو جاؤ، وہ طبیب را بیار اور ڈاکٹر کو بلا لاؤ تا مرا علاج کند، تاکہ میری علاج کرے۔ غلام بیرو رفت و در آمد، غلام باہر گیا اور اندر آیا۔ خواجہ گفت، آقا نے کہا طبیب کو، ڈاکٹر کہاں ہے؟ گفت، اس نے کہا طبیب می گوید، طبیب کہتا ہے کہ او مخالفت من می کند، کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ وہ بداچہ می گوید وفا نمی کند، اور جو کچھ کہتا ہے پورا نہیں کرتا۔ اورا علاج نمی کنم، اس کا علاج میں نہیں کروں گا۔ خواجہ متنبہ شد، آقا ہوشیار ہوا، وہ گفت اور کہا اے غلام طبیب را بگوئی، اے غلام طبیب کو تو کہہ کہ از مخالفت باز گشتم، کہ مخالفت سے میں پھر گیا، مخالفت سے میں رجوع کر چکا، وہ از نقض عہد توبہ کردم، اور وعدہ توڑنے سے میں نے توبہ کی۔ بعض غلام گفت، پھر غلام نے کہا اے خواجہ، اے آقا، طبیب می گوید، طبیب کہتا ہے کہ اگر تو ای صفت پیش آری، کہ اگر تو یہ صفت سامنے لائے، یہ صفت اختیار کرے، ماں نیز شربت شفا ارزانی دارے، ہم بھی شفا کی شربت سستا رکھتے ہیں۔ خواجہ غلام را آزاد کرد، آقا نے غلام کو آزاد کیا، وہ فی الحال شفا یافت اور اسی وقت شفا پایا۔ حکایت چہلو سوم 43ویں حکایت۔ سپاہ پیش دیواں بطلب وظیفہ خود رفت۔ سپاہ ایک سپاہی، ایک فوجی، پیش دیواں حاکم کے سامنے، بطلب وظیفہ خود اپنی تنخواہ لینے رفت گیا۔ وظیفہ کا معنی تنخواہ، پینشن۔ سپاہ پیش دیواں، دیواں کا معنی حاکم۔ بطلب وظیفہ خود رفت، ایک سپاہی ایک فوجی حاکم کے سامنے اپنی تنخواہ لینے گیا۔ وہ دستاویزیں کے باخود داشت، اور وہ دستاویز، وہ کاغذات جو اپنے پاس رکھتا تھا، وہ دستاویزیں کے باخود داشت، اور وہ دستاویزات جو اپنے پاس رکھتا تھا،
دیوان را بنمود حاکم کو دکھایا، دیوان را بنمود حاکم کو دکھایا۔ از بس سکہ خزانہ تہی بود، سکہ کا معنی روپے پیسہ، تہی کا معنی خالی۔ از بس سکہ خزانہ تہی بود، روپے پیسہ سے خزانہ خالی تھا۔ از بس سکہ خزانہ تہی بود، روپے پیسے سے خزانہ خالی تھا۔ وزیر فکر اندیشید، وزیر کچھ سوچ رہا تھا، فکر کسی فکر میں، اندیشد سوچ رہا تھا۔ وزیر فکر اندیشید، وزیر کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ گفت اور کہا، سرے خطِ تو مانند سرود کہنا می نماید، خطِ تو تیری خط، مانند کا معنی طرح، مثل، سرود کا معنی گانا، سرود کہنا پرانا گانا، می نماید نظر آتا ہے۔ وہ گفت اور وزیر نے کہا، سرے خطِ تو مانند سرود کہنا می نماید، کہ تیری خط، تیرا خط پرانے گانے کی طرح نظر آتا ہے۔ سرے خطِ تو مانند سرود کہنا می نماید، تیرا خط پرانے گانے کی طرح نظر آتا ہے۔ اعتماد را نشاید، اعتماد کا معنی بھروسہ، بھروسہ کے لائق نہیں ہے، بھروسہ کے مناسب نہیں ہے۔ لشکر آشیفتہ برخاست، وہ لشکر ناراض ہو کر اٹھا، آشفتہ پریشان ہو کر، برخاست اٹھا۔ لشکر آشفتہ برخاست، وہ لشکر، وہ سپاہی پریشان ہو کر اٹھا۔ وہ بحضور بادشاہ رفت، اور بادشاہ کی بارگاہ میں گیا۔ وہ بحضور بادشاہ رفت، اور بادشاہ کے سامنے گیا۔ وہ بکمال تہور، وہ شجاعت فرمانے کے از مہر بادشاہ رونق گرفتہ بود، اور انتہائی دلیری اور بہادری کے ساتھ، تہور کا معنی ہمت، دلیری، شجاعت کا معنی بہادری۔ وہ بکمال تہور و شجاعت فرمانے کے از مہر بادشاہ رونق گرفتہ بود، اور انتہائی دلیری اور بہادری کے ساتھ وہ فرمان جو بادشاہ کے مہر سے رونق گرفتہ بود مزین تھا۔ وہ بکمال تہور و شجاعت فرمانے کے از مہر بادشاہی رونق گرفتہ بود، اور انتہائی دلیری اور بہادری کے ساتھ وہ فرمان جو بادشاہ کے مہر سے مزین تھا، پیش نظر بگماشت، نظر کے سامنے رکھا، پیش نظر بگماشت، نظر کے سامنے رکھا۔ وہ مانند زمزمہ سرایا، اور گانا گانے والوں کی طرح، زمزمہ سرایا گویوں کی طرح۔ وہ مانند زمزمہ سرایا اور گویوں کی طرح بآواز نرم، نرم آواز سے سرائیدن گرفت گانے لگا۔ وہ مانند زمزمہ سرایا بآواز نرم سرائیدن گرفت، اور گویوں کی طرح نرم آواز سے گانے لگا۔ وہ سرّا خود بخود جنبانیدن، اور سر کو خود بخود ہلانے لگا، جنبانیدن مصدر ہلانا۔
وہ سر را خود بخود جنبانیدن، اور سر کو خود بخود ہلانے لگا، چوں چشم شاہ برا لشکر افتاد۔ چشم کا معنی آنکھ، نظر، افتاد کا معنی پڑا۔ چوں چشم شاہ برا لشکر افتاد، جب بادشاہ کی نظر اس لشکر پر پڑی۔ چوں چشم شاہ برا لشکر افتاد، جب بادشاہ کی نظر اس سپاہی پر پڑی۔ پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ چے می کنی، کہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ چے می خواہی، اور تو کیا چاہتا ہے؟ پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ چے می کنی، کہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ چے می خواہی، اور تو کیا چاہتا ہے؟ سپاہی گفت، فوجی نے کہا، سپاہی نے کہا کہ بندہ بطلب علوفہ رفتہ بود۔ علوفہ کا معنی چارہ، خوراک، کہ بندہ یعنی میں بطلب علوفہ رفتہ بود، خوراک لینے کے لیے گیا تھا۔ سپاہی گفت، سپاہی نے کہا کہ بندہ بطلب علوفہ رفتہ بود، کہ بیچارہ خوراک لینے کے لیے گیا تھا۔ فرمان را، وہ فرمان را بنمود، اور فرمان کو دکھایا، جو بادشاہ کا فرمان تھا اس کو دکھایا۔ وزیر گفت، وزیر نے کہا، تمسک تو مثل سرود کہنا معلوم می شود، کہ تیرا دستاویز، تمسک دستاویز، تمسک تو تیرا دستاویز، مثل سرود کہنا معلوم می شود، پرانے گانے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ سرود کا معنی گانا، کہنا کا معنی پرانا۔ تمسک تو مثل سرود کہنا معلوم می شود، تیرا دستاویز پرانے گانے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ حالہ امتحان می کنم، حالہ کا معنی اب میں امتحان لے رہا ہوں، اب میں جانچ رہا ہوں۔ امتحان آزمائش، جانچنا۔ حالہ امتحان می کنم، اب میں جانچ رہا ہوں کہ بکدام ترانہ موافق می شود، کہ کون سا راگ، کون سا ترانہ موافق می شود، اس کے موافق ہوگا۔ کہ بکدام ترانہ موافق می شود، کہ کون سا راگ اس کے موافق ہوگا۔ شاہ لطیفہ اش بپسندید، بادشاہ نے اس کے لطیفہ کو پسند کیا۔ شاہ لطیفہ اش بپسندید، بادشاہ نے اس کے لطیفہ کو پسند کیا۔ وہ نعمت بے قیاس بخشید، اور بے انتہا نعمت بخشی۔ وہ نعمت بے قیاس بخشید، اور بے انتہا نعمت بخشی۔ حکایت چہل سوم، 43ویں حکایت۔ سپاہی پیش دیواں بطلب وظیفہ خود رفت۔ ایک سپاہی حاکم کے سامنے اپنا وظیفہ لینے گیا۔ وہ دستاویزے کے باخود داشت، اور وہ دستاویزات جو اپنے پاس رکھتا تھا دیوان را بنمود، حاکم کو دکھایا۔ از بسکہ خزانہ تہی بود، روپے پیسہ سے خزانہ خالی تھا۔ وزیر فکر اندیشید، وزیر کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ گفت اور کہا، سرے خط تو مانند سرود کہنا می نماید، تیرا خط پرانے گانے کی طرح نظر آتا ہے۔ اعتماد را نشاید، بھروسے کے مناسب نہیں ہے، بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ لشکر آشفتہ برخاست، وہ لشکر پریشان ہو کر اٹھا۔ وہ بحضور بادشاہ رفت، اور بادشاہ کی بارگاہ میں گیا۔ وہ بکمال تہور و شجاعت، اور انتہائی دلیری اور بہادری کے ساتھ فرمانے کے از مہر بادشاہ رونق گرفتہ بود۔ وہ فرمان جو بادشاہ کے مہر سے
مزین تھا، پیش نظر بگماشت نظر کے سامنے رکھا، وہ مانند زمزمہ سرایا اور گویوں کی طرح بآواز نرم نرم آواز کے ساتھ سرائیدن گرفت گانے لگا۔ وہ سر را خود بخود جنبانیدن، اور سر کو خود بخود ہلانے لگا، چوں چشم شاہ برا لشکر افتاد۔ جب بادشاہ کی نظر اس سپاہی پر پڑی، پرسید بادشاہ نے پوچھا کہ چے می کنی، کہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ چے می خواہی، اور تو کیا چاہتا ہے؟ سپاہی گفت، فوجی نے کہا کہ بندہ بطلب علوفہ رفتہ بود، کہ بیچارہ میں